ایک ضرورت مند لڑکی انٹرویو دینے کے لیے ایک آفس میں داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا۔ سر نے سلام کا جواب دیا اور کہا بیٹھیے۔ سر نے پوچھا بتائیے آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ لڑکی اپنی سی وی سر کے حوالے کرتی ہے اور سی وی پکڑواتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ سر نے اس کے سی وی کو دیکھ کر کہا تم نے تو اچھے نمبر سے ماسٹرز کیا ہے۔ لڑکی بولی میری ایک فرینڈ آپ کی آفس میں کام کرتی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، کیا آپ کی کمپنی میں مجھے کوئی اچھی سی جاب مل سکتی ہے؟ لڑکی کی بات سن کر سر کہنے لگے آپ پریشان لگ رہی ہیں، آپ بلا رو کیوں رہی ہیں؟ سر نے اٹھا کر پانی کا گلاس لڑکی کو دیا۔ لڑکی پانی کا گھونٹ لینے کے بعد کہنے لگی سر میں بہت مجبور ہوں، مجھے نوکری چاہیے۔ سر نے پوچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ لڑکی نے کہا 2 دن پہلے ایک فیملی مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ روایت کے مطابق میں نے ان کو چائے پلائی، ماں اور بیٹا دونوں مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ لڑکے کی ماں نے میری ماں سے کہا ماشاءاللہ آپ کی لڑکی بہت پیاری ہے، میرے بیٹے کو ایسی ہی لڑکی پسند ہے۔ چائے پینے کے بعد اس نے میری ماں سے پوچھا کہ چائے شمع نے خود بنایا ہے؟ میری ماں نے کہا جی ہاں اسی نے بنایا ہے۔ لڑکے کی ماں نے کہا ماشاءاللہ چائے کا ذائقہ تو بہت اچھا ہے۔ لڑکا پکوڑے کھاتے ہوئے کہنے لگا پکوڑے بھی بہت لذیذ ہیں۔ لڑکے کی ماں بولی کہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی بیٹی نے MBA کیا ہے۔ میری ماں بولی ہاں میرے دونوں بچوں نے MBA کیا ہے، جیسے ہی میرے بیٹے کو نوکری ملے گی اس کی بھی شادی کروا دوں گی۔ لڑکے کی ماں بولی ہاں آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ ایک جائے اور دوسری آئے۔ لڑکے کی ماں میرے ابو سے کہنے لگی دیکھیں لڑکی ہمیں پسند ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں منگنی کی انگوٹھی بھی ساتھ ہی لائی ہوں، لیکن پہلے جہیز کی بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ لڑکے کی ماں کی یہ بات سن کر میرے ابو پریشان ہو گئے، لیکن کہا بتائیے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ لڑکے کی ماں کہنے لگی میرا بیٹا سرکاری افسر ہے اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ خاندانوں میں بہت سے ریتی رواج ہیں جو چلتے ہی رہتے ہیں، اور ہمارے خاندان کے مطابق 15 تولہ سونا، 4 زمین کے پلاٹ اور لڑکے کے تایا چاچو سب کے لیے ایک ایک جوڑی کپڑے اور ایک ایک انگوٹھی، کچھ فرنیچر اور میرے بیٹے کے لیے ایک کار۔ یہ سن کر میرے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے۔ میرے ابو کہنے لگے دیکھیں خاتون ہم جہیز میں یہ سب کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر لڑکے کی ماں بولی ٹھیک ہے بھائی صاحب پھر ہماری طرف سے انکار ہی سمجھیں۔ یہ کہہ کر دونوں ماں بیٹے اٹھ کر چپ چاپ چلے گئے۔ میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا بھائی مجھ پر چیخنے لگا شمع باہر آؤ اور یہ برتن اٹھاؤ۔ میں برتن اٹھانے لگی تو میرا بھائی بولا ابو آپ نے کتنا پیسہ اس کی پڑھائی لکھائی میں برباد کر دیا، اتنے ہی پیسے میں اس کا جہیز بن سکتا تھا۔ اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگا اتنا پیسہ تم نے برباد کر دیا، تمہیں پڑھایا لکھایا ہے، کوئی جاب ڈھونڈو اور اپنا جہیز تیار کرو۔ شمع کی کہانی سن کر سر اس سے کہنے لگے آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو جاب دے دوں گا اور میری کمپنی سے جو بھی ہو سکے گا ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ سر نے کہا آپ کل سے آفس جوائن کر لیں۔ لڑکی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آفس سے چلی گئی۔ دوستوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنی ہی ایسی پڑھی لکھی اور خوبصورت بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کی شہزادی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے جاہلانہ رسم و رواج کی وجہ سے رسوا ہو رہی ہیں۔ ادھر ماں باپ اپنا سب کچھ لگا کر اپنی بیٹی کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل بناتے ہیں، اور معاشرے والے لڑکی کو کھلونا بنا کر اس کا دل توڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی اور جہیز جیسی لعنت کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں تمام لڑکے والوں سے یہ گزارش کروں گا آپ جب کسی کی بیٹی کو دیکھتے ہیں اس کے یہاں جا کر کھاتے پیتے ہیں اور پھر 2 جملوں میں انکار کر کے چلے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان لڑکی والوں کے دلوں پر
क्या गुजरती होगी। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, अगर किसी और की बेटी की जगह वो आपकी अपनी बेटी होती और किसी ने इनकार किया होता या जहेज की वजह से मना कर दिया होता तो आपके दिल पर क्या गुजरती। जरा उन गरीब माँ बाप के बारे में सोचो, जरा उस बच्ची के बारे में सोचो जिनके घर रिश्ते तो आते हैं लेकिन इनकार करके चले जाते हैं, कभी लड़की में ऐब निकालते हैं और कभी गुर्बत की वजह से मना कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे से जहेज जैसी लानत का खात्मा फरमाए और अल्लाह हर किसी की बेटी को निकाह जैसी अजीम नेमत से माला माल करे। अल्लाह गरीब माँ बाप की गैब से मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।